ٹولی مسجد، جسے ڈمری مسجد بھی کہا جاتا ہے، ہندوستان کی ریاست تلنگانہ کے حیدرآباد میں واقع ایک مسجد ہے۔ یہ قطب شاہی دور میں تعمیر ہوا اور 1671 میں مکمل ہوا۔ مخصوص قطب شاہی طرز میں بنائی گئی یہ مسجد اپنے انداز میں کافی اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی وسیع آرائش ہے، جس میں جالی دار اسکرین، چھجا، اسٹوکو کو کام اور دیگر مختلف شکلیں شامل ہے۔ یہ تاریخی طور پر اہم کاروان روڈ پر واقع ہے اور یہ ریاست کی محفوظ یادگار کے طور پر درج ہے۔ یہ مسجد عبداللہ قطب شاہ کے دور میں موسیٰ خان نے بنائی اور 1671 میں مکمل ہوئی۔ موسیٰ خان عبداللہ کے محلدار چیمبرلین کے ساتھ ساتھ وزیر اور جنرل بھی تھے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق گلزار آصفیہ، جسے موسیٰ خان نے مکہ مسجد کی تعمیراتی ذمہ داری سنبھالی تو انہیں عمارت کے اخراجات میں سے 1 روپے ڈمری کی رعایت دی گئی۔ اس نے اس رقم کو تولی مسجد کے نام پر استعمال کیا اور اس لیے نام رکھا گیا۔ مسجد کاروان میں اس سڑک پر واقع ہے جو گولکنڈہ قلعہ کو پرانے پل سے جوڑتی ہے۔ یہ سڑک تاریخی طور پر اہم ہے کیونکہ اس نے قلعہ گولکنڈہ کو نئے قائم ہونے والے شہر حیدرآباد سے جوڑ دیا ہے۔ اسے ریاستی تحفظ کی یادگار کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ مسجد کی مختص اراضی پر قبضہ کیا گیا اور مسجد نظر انداز کی گئی ہے۔ ٹولی مسجد مرحوم قطب شاہی فن تعمیر کی ایک خاص مثال ہے۔ عام قطب شاہی انداز میں بنایا گیا اس کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی شاندار سجاوٹ ہے، جسے قبل از قطب شاہی مساجد میں نظر آنے والے آرائشی رجحانات کو انتہا سمجھا جاتا ہے۔ مسجد اپنے انداز میں کافی ہندو اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ ان میں بہت زیادہ آرائش کے ساتھ ساتھ میناروں کے لیے ہاتھی کے ڈسک، بریکٹ اور برتن کی شکل کے اڈوں جیسے عناصر کا استعمال شامل ہے۔ پوسٹ اور لنٹل سٹائل کے طاق ایسے ہی ہے جیسے مندروں میں تصاویر کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مزید برآں پیرپیٹ کی دیوار کو چھوٹے میناروں سے سجایا گیا ہے۔ ٹولی مسجد ایک اونچے چبوترے کے ساتھ ایک اونچے چبوترے پر بنائی گئی ہے جو مسجد کا صحن بناتی ہے۔ یہ لمبا ہے جب تک صحن تقریباً 6 فٹ شمال، جنوب اور مشرق سے سیڑھیوں کی پروازوں سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ موسیٰ خان کی قبر صحن کے جنوب مشرقی سرے کے قریب واقع اونچی ہے۔ مسجد کی عمارت 4 فٹ مغربی سرے پر واقع ہے۔ عمارت کا نچلا حصہ ایشلر چنائی سے بنایا گیا ہے جبکہ اوپری حصہ اینٹوں اور چونے سے بنایا گیا ہے، شاید کٹے ہوئے پلاسٹر کی سجاوٹ کے لیے۔ گرینائٹ اور بلیک بیسالٹ کو زیبائش کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے آگے میں 5 محراب والے سوراخ ہیں۔ مرکزی محراب باقی چاروں کے مقابلے میں قدر چوڑا اور زیادہ آرائشی ہے۔ قطب شاہی مساجد میں 5 محراب والے چہرے عام ہیں جن میں 5 نمبر پنجتن کی علامت ہے۔ آرائشی گرینائٹ کالم پر محراب سے شروع ہوتے ہیں اور چھت تک پہنچتے ہیں۔ یہ سجاوٹ محراب کی دونوں طرف بیسالٹ کے تمغوں اور سٹوکوں کی آرائش پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد چھجے کی شکل میں ایوز آتے ہیں جنہیں شہتر اور بریکٹ کے ذریعے سہارا دیا جاتا ہے۔ آخر میں ایک ڈبل پیراپیٹ دیوار عمارت کے اوپر اٹھی ہے جس میں محراب والی کھڑکیوں کی ایک سیریز ہوتی ہے جسے جعلی کام سے سجایا جاتا ہے۔ چھوٹے مینار پیراپیٹ کی دیوار سے اوپر اٹھتے ہیں۔ لمبے 2 میناروں سے 18 آگے تقریباً 60 فٹ ڈھکا ہوا ہے۔ کونوں پر ستون برتن کی شکل کے اڈوں پر مشتمل ہے جو آکٹاگونل شاپ کو سہارا دیتی ہے جن پر مینار اٹھتے ہیں۔ میناروں میں گیلری کے 3 سیٹ ہے اور مرکزی گیلری ایک بالکنی کے ساتھ فراہم کی گئی ہے جو فولیٹ عناصر سے مزین ہے۔ ہر مینار کے اوپر ایک گنبد اور فائنل ہوتا ہے۔ اندرونی ہال کے اوپر کی چھت 3 فلیٹش گنبدوں سے گھری ہوئی ہے۔ مسجد اصل میں ایک بڑے باغ میں قائم کی گئی تھی جس کا بہت کم نشان باقی ہے۔ ایک سیٹ اپ ویل بھی احاطے کے اندر واقع ہے۔ مسجد کو 2 ہالوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس کے بیرونی ہال میں 5 محراب والے دروازے ہیں اور اندرونی میں صرف 3 ہیں۔ اندرونی ہال کی مغربی دیوار پر نماز کا طاق نیم ڈیکاگن کی شکل میں ہے۔ نماز کے مقام پر ناسخ رسم الخط میں ایک فارسی نوشتہ کندہ ہے۔ نیہا خان کی یہ خاص رپورٹ۔